بدر زمان کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی سے جب اپنا کاروبار الگ کرنے کی بات کرے گا تو اس کا بھائی اس بات پر آمادہ نہیں ہوگا، جس کے بعد بدر زمان اپنے بھائی سے صاف کہہ دے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہی کاروبار کروں تو پھر فہد کو دوبارہ کاروبار میں شامل کرنا ہوگا۔ لیکن جب رئیس شاہ زمان بدر زمان سے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تو بدر زمان کے سارے ارمانوں پہ پانی پھر جاتا ہے، جبکہ رئیس شاہ زمان کہتا ہے کہ میں نے تو خود اب ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنا سارا بزنس شیر زمان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو بدر زمان کھلم کھلا دشمنی پہ اتر آتا ہے اور رئیس شاہ زمان کے ساتھ ساتھ شیر زمان پہ جان لیوا حملے کی پلاننگ کرتا ہے۔ اب ایک طرف تو فجر کی چھوٹی بہن کی رخصتی ہے، جبکہ اس کا باپ فجر کے سامنے ہی اپنی چھوٹی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم کچھ ایسا مت کرنا کہ تمہارے باپ کا جھکا ہوا سر مزید جھک جائے، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد سمجھ لینا کہ تم کشتیاں جلا کے آئی ہو اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے سسرال میں ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنا اور پھر دبے دبے لفظوں میں ایک بار پھر فجر کو طنز کا نشانہ بناتا ہے کہ پہلے ہی ایک بیٹی کی وجہ سے میں خاندان بھر میں نظریں ملانے کے اور سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ فجر کے دل کو تو اس کے باپ کے الفاظ جیسے چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہن کی رخصتی کے بعد اپنی ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی ہے کہ باپ کا دل بھی بھلا اتنا چھوٹا پڑ سکتا ہے کہ اس کے دل میں صرف اپنی اور اپنے خاندان کی عزت رہ جائے اور اپنی اولاد کی محبت یکسر ہی ختم ہو جائے۔ جبکہ فجر کے باپ کو دیکھ کر تو یہی احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ صرف اپنے خاندان والوں کے پریشر کے زیر اثر ہے کہ فجر سے بالکل ہی بات نہیں کر رہا، ورنہ نہ تو اس کے دل میں فجر کے لیے محبت ختم ہوئی ہے اور نہ ہی وہ اس قدر سنگ دل ہے۔ دوسری طرف شیر زمان کی شادی کے فنکشن بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور شیر زمان تو جیسے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ اس کے تو دل کی مراد پوری ہو رہی ہے، ردا اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے۔ اب شیر زمان کی مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہے، جبکہ شیر زمان کو تو خبر ہی نہیں کہ اس کی یہ خوشیاں کس قدر مختصر ہیں اور اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جبکہ شیر زمان اور اس کی ماں تہمینہ بیگم کو خوش دیکھ کے نعیمہ خاتون سے تو جیسے برداشت ہی نہیں ہو رہا، پوری طرح سے تیار ہو کے مہندی کے فنکشن میں آ کے تو بیٹھ گئی ہے، لیکن اندر ہی اندر جیسے حسد اور جلن کا شکار ہے۔ دوسری طرف شیر زمان کا چچا بدر زمان اور اس کے بیٹے بھنگڑا ڈالنے پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیر زمان کی خوشی ہو اور یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ خوش تو دراصل وہ اس بات پہ ہیں کہ شیر زمان کی خوشی کے دن کو وہ آج ہی ماتم میں بدلنے والے ہیں اور پوری طرح سے پلان بھی تیار کر چکے ہیں۔ تبھی اپنی خوشی کا جشن منانے کے لیے شیر زمان کی مہندی پہ بھنگڑا ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں کہ پلان پر عمل کرنے کا وقت بالآخر آ چکا ہے، کیونکہ عین اسی وقت رئیس شاہ زمان کو کال آتی ہے کہ فیکٹری کو آگ لگ چکی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ رئیس شاہ زمان تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے۔ شیر زمان تو جب اپنے والد کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات دیکھتا ہے تو فوراً ان سے پوچھ لیتا ہے کہ بابا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اور جب رئیس شاہ زمان بتا دیتے ہیں کہ فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے تو شیر تو شدید پریشان ہو جاتا ہے، اپنی مہندی کا فنکشن تک چھوڑ کے فوراً فیکٹری کے لیے نکلتا ہے۔ اب رئیس شاہ زمان تو شیر کو سمجھاتے ہیں کہ تمہاری مہندی کا فنکشن ہے، تمہیں یوں اٹھ کے نہیں جانا چاہیے، ردا کو برا لگے گا اور اس کے رشتہ داروں کو بھی۔ میں اکیلے وہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے، لیکن شیر اپنے والد کو اکیلے فیکٹری جانے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ خود بھی ساتھ جاتا ہے۔ اب تہمینہ بیگم تو یہ سب دیکھ کے خاصی پریشان ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کی سوکن کی بیٹی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور تانا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب انسان ظلم پہ آمادہ ہونے لگے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی انصاف کرتا ہے۔ یہ تو بہرحال نعیمہ خاتون اور اس کی بیٹیوں کو بھی بہت آگے جا کے پتہ چلے گا کہ جس شیر زمان کو اور اس کی ماں کو وہ ظالم سمجھ رہی تھیں، ایک طرح سے وہ ان کے لیے شیلٹر کا کام کر رہے تھے، کیونکہ جب شیر زمان اور تہمینہ بیگم یہاں سے جائیں گے
تو یہی بدر زمان جو ابھی تک تو نعیمہ اور اس کی بیٹیوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، ان کو ان کی اوقات یاد دلانے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ بہرحال تہمینہ بیگم تو یہ سب دیکھنے کے بعد خاصی پریشان ہو جاتی ہیں، اور انہیں ابھی یہ تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے مالی نقصان کی آڑ میں دراصل جانی نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ جیسے ہی شیر زمان اپنے والد رئیس شاہ زمان کے ساتھ گاڑی لے کے نکلتا ہے تو راستے میں 2-3 ٹرک ان کے سامنے آ جاتے ہیں جو بہت ہی سلو سپیڈ سے چلنے لگتے ہیں، اور پھر شیر زمان کی فرنٹ مرر پہ نظر پڑتی ہے تو ایک تیز رفتار ٹرک پیچھے سے آتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تبھی شیر زمان کو خطرے کا احساس ہوتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا، مجھے لگتا ہے کہ اس سڑک پہ ہمیں جان بوجھ کے کسی خطرے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ پیچھے جو ٹرک آ رہا ہے وہ کافی دیر سے ہمیں فالو کر رہا تھا اور اب خاصا تیز رفتار ہو چکا ہے۔ تو شیر فوراً ہی سامنے والے ٹرکوں کو کراس کر کے اپنی گاڑی درمیان میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی دوران میں پیچھے سے آتا تیز رفتار ٹرک شیر کی گاڑی کو اس زور کا دھکا دیتا ہے کہ اس کا والد تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو جاتا ہے، جبکہ شیر زمان بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اسے بھی ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے۔ اب گھر اطلاع پہنچتی ہے تو سب گھر والے مہندی کا فنکشن چھوڑ کے ہاسپٹل جمع ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر آ کے اطلاع دیتا ہے کہ آئی ایم سوری، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ اور یہاں پر شیر زمان کا چچا بدر زمان، جس نے یہ سب کچھ پری پلانڈ کر کے کیا ہے، یہاں پر اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ شیر نہیں مر سکتا، نہیں مر سکتا شیر۔ اور باقی سب گھر والے بھی شدید صدمے سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو، جبکہ تہمینہ بیگم کی حالت تو غیر ہونے لگتی ہے۔ ان کے لیے تو ہوش میں کھڑے رہنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ڈاکٹر بدر کو بتاتے ہیں کہ رئیس شاہ زمان کو ہم نہیں بچا سکے، جبکہ شیر زمان کو بھی شدید چوٹیں آئی ہیں اور وہ انڈر آبزرویشن ہیں۔ اب تو بدر زمان کو شدید غصہ آتا ہے کہ وہ تو دراصل شیر زمان کو مارنا چاہتے تھے، اور اتنی بڑی پلاننگ کے بعد بھی وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اب بدر ہار تو ابھی بھی نہیں مانے گا، بلکہ وہ فیصلہ کر لے گا کہ جب سب کا دھیان رئیس شاہ زمان کے جنازے کی طرف ہو تو اسی دوران میں شیر زمان کو بھی کسی طرح مارنے کی کوشش کرے، تاکہ رئیس شاہ زمان کی تمام دولت اور جائیداد پہ وہ خود اور اس کے بیٹے عیاشی کر سکیں، لیکن اپنی اگلی کوشش میں بھی اسے بری طرح سے ناکامی ہوگی۔ دوسری طرف فجر، جو سوچتی ہے کہ مجھے دادا نے جاب کی اجازت صرف چھوٹی بہن کی رخصتی کی وجہ سے دی تھی، تو اپنے ہاسپٹل جا کے سینئر ڈاکٹر سے بات کرتی ہے کہ شاید اب میں یہ جاب کنٹینیو نہ کر سکوں، جس پہ ڈاکٹر صاحب فجر کو سمجھاتے ہیں کہ کھیلے بغیر ہار مان جانے والا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور فجر کو احساس دلاتے ہیں کہ کیا فائدہ اتنی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کا اگر تم نے اس ڈگری کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا۔ تو فجر اپنی جاب کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا اس جاب میں دل لگنے لگتا ہے، کیونکہ پیشنٹ اس کے ساتھ بہت مانوس ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوگی جب بدر زمان شیر زمان کو بھی پاگل قرار دے کے پاگل خانے میں ایڈمٹ کروائے گا، اور پھر فجر کے ساتھ شیر زمان کا ایک دفعہ پھر انٹریکشن ہوگا۔ لیکن جب فجر اپنے سامنے شیر زمان کو اس حالت میں دیکھے گی تو ایک طرف اس کے دل میں شیر زمان کے لیے ہمدردی ہوگی، اور ویسے بھی شیر زمان کا بہت بڑا احسان ہے فجر شجاعت پہ، لیکن دوسری طرف وہ اپنی فیملی کے پریشر میں آ کے ہو سکتا ہے شیر زمان کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ناظرین، ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ آپ میں سے کس کس کو شیر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا شدت سے انتظار ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔